یہ دیکھیں، یہ سب دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، چھوڑ دوں میں یوٹیوب؟ اس لیے یہ لوگوں کے کامنٹس میں آ کے بکواس کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے اور ابھی آج ہمارا نا سیٹرڈے ہے نا، اور بچے ابھی سو کے اٹھے، بلکہ سو رہے ہیں، ابھی سوئے ہوئے ہیں آدھے مرجھائے ہوئے اور مہرما تو بالکل ابھی اٹھی ہے، اس کو میں اٹھاتی ہوں، اور سارے بچے یہاں لائن سے سوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہمارا کمرہ ہوتا ہے گرمیوں میں جہاں ہم سوتے ہیں، ویسے تو پورا گھر ہے وہ کمرہ ہمارا ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پہ سوتے ہیں، یہاں کاشف نیچے لیٹتے ہیں، اوپر بچے ہوتے ہیں، ساتھ میں ہوتی ہوں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ کولر ہمارا تھکا ہوا، جس کی وجہ سے ہوا بھی صحیح نہیں آتی، لیکن چل رہا ہوتا ہے، گزارے حال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ اس کمرے میں بسیرا کرتے ہیں، اور اس کمرے کا پھر حال کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج موسم بہت اچھا ہے، تھوڑے سے بادل شادل سے بنے ہوئے ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور بادل کے ساتھ ساتھ نا بادل بنے ہوئے، یہ دیکھیں جی، موسم دکھاتی ہوں کتنا بیوٹیفل ہو رہا ہے۔ تو جی بادل اس وقت بنے ہوئے ہیں، دیکھیں بچہ چارپائی لے کے جا رہا ہے، اور یہ سیڑھیاں اتنی خطرناک ہے نا، یہاں سے گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ منی پلانٹ جو ہے ہمارا مبارک ہو کے ایک پتا یلو ہو گیا، وہ جو میں نے اندر کچن کے پاس رکھا تھا نا، وہاں ایک پتا یلو ہو گیا، لیکن باقی صحیح ہیں، ٹھیک چل رہے ہیں، اسے میں نے یہیں رکھ دیا، میں نے کہا یہاں تھوڑی دھوپ لگتی ہے، کچن میں تو ایک دم سے مرجھا جاتا ہے، ایک دم سے گل جاتا ہے کچن میں، بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ چلو جی، آپ لوگوں کے لیے میں ناشتہ بناتی ہوں، بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، اور باقی کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میرا ٹیب بھی میرے گیا، مبارک کو ان کا ٹیب پتہ ہے کدھر تھا؟ مہرما کا تو وہ بیڈ کے پیچھے گرا ہوا تھا، وہاں قرآن نے پھینکا تھا مہینے جی۔ تو ہماری چائے زبردست قسم کی تیار ہو چکی ہے، دودھ ڈال رہی ہوں اس میں، وہ دکھا دوں، رات کو میرے سے چاول باہر رہ گئے تھے اور وہ پیلے پڑ گئے، سڑ گئے۔ ہمارے تو وہ والے ہوتے تھے، کیا کہتے ہیں، منا ایک اور لڈو دو، ایک لڈو منہ نے کھایا، دوسرا منا دوڑا آیا، ان کے تو پیٹر اینڈ جین ہوتے ہیں، ہمارے ہوتے تھے منا ایک اور لڈو دو، اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو، میں باہر نہیں جانے دوں گی اگر آپ نے کنگھی نہ کروائی۔ اچھا ادھر ٹافی لے لو، یہ میں آپ کے لیے ٹافی لائی تھی، یہ میں آپ آگے آؤ، ٹافی لائی تھی آپ کے لیے، پکڑی گئی۔ گائس تھوڑا رولا دھولا کر کے کنگھی کرواتے ہیں، پھر آپ سے ملتے ہیں۔ کیوں نہیں بات کر رہی ہیں؟ پونی کی ہے اس لیے بات نہیں کر رہی؟ میں نے پونی کر دی ہے نا، جن بنی ہوئی تھی اس لیے۔ آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہو ابھی، اس وقت بہت کیوٹ لگ رہی ہو حرین۔ ایک چیز آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، دیکھنا، لیکن پھر سے فضول باتیں مت کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے جو لوگ جو ہے نا اسٹرگل نہیں کرتے، اپنی آپ کو نا بالکل ڈیپینڈ کر دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر پھینک دیتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا، تو یہ چیز ضرور دیکھیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہمارا یہ روم کولر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹوٹا ہوا ہے اس وقت، یہ اس کی پیچھے سے جگہ ساری لیک ہوتی ہے، تھوڑا سا اس میں ہم پانی ایکسٹرا ڈالتے ہیں، آدھا مطلب سمجھ لیں آدھے سے بھی کم اس میں ہم ڈالتے ہیں، اور جب ہم اس میں پانی زیادہ ڈالتے ہیں نا تو یہ سارا لیک ہوتا ہے، اور پھر یہاں بسترے شسترے ہر چیز گیلی کر دیتا ہے، تو اس میں 4 سے 5 بار پانی ڈلتا ہے، ٹھیک ہے، اور تب جا کے چلتا ہے، اور اس کی ہوا بھی اس طرح نہیں ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے پنکھوں کی۔ تو آپ یقین کریں، اس شدید گرمی میں ہم لوگ اس کولر کے ساتھ پوری گرمی گزارتے ہیں، اور یہ کولر تو کبھی کبھی کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دوست سوچ سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، ہر بندے کا یہ مقصد ہوتا ہے، جو لوگ پریشانیاں کاٹتے ہیں، پکا پکایا جس کو ملتا ہے نا، اس کو بالکل محنت کرنے کا شوق نہیں ہوتا، جن کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی، اور جنہوں نے وقت ایسا گزارا ہوتا ہے نا، وہی لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، اور وہی آگے بھی آتے ہیں اسٹرگل کر کے۔ باتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اسٹرگل نہیں کرتے، بیٹھ کے کھاتے ہیں اور لوگوں پہ تنقیدیں کرتے ہیں، باتیں صرف وہی لوگ کرنا جانتے ہیں۔ کولر کو ہم اس لیے پانی نہیں زیادہ بھرتے کہ اس میں سے لیک ہوتا ہے، پھر پورا گھر ہمارا بھیگتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا بار بار بھرنا پڑتا ہے۔ کس طرح سے ہم لوگ وقت گزارتے ہیں یہ ہمیں پتہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے کمرے کا، بچوں کے کمرے کا دروازہ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہے، ہر چیز میں نے آپ کو دکھائی دی ہے کہ کس طرح سے چوکاٹیں ہمارے دروازوں کی نہیں لگی ہوئی، کافی سارے ایسے کام ہیں جو ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجبوری کے تحت ہی انسان یوٹیوب پہ آتا ہے، اور اگر یوٹیوب پہ آتا ہے اور اسٹرگل کر کے آگے بڑھتا ہے نا، اور محنت کر کے بڑھتا ہے، تو لوگوں سے جو بیکار بیٹھے ہوتے ہیں، فضول بیٹھے ہوتے ہیں اور گرو نہیں کر رہے ہوتے نا، ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی۔ میٹ اپ والے پھول مرجھا گئے ہیں، بس اب ان کو
کیا کریں، پھینک ہی دیں گے، کیا کر سکتے ہیں بتائیں، ان کا کیا کرتے ہیں بتاؤ، کیا کرتے ہیں ان کا؟ اب ان کو کچھ حکیم والا کام شروع کرے گی۔ بری بات ہے پھولوں کو پھینکنا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو رکھ لو آپ۔ گھر میں نہیں کرنا، یہاں گھر نہیں مچانا، میں نے جھاڑو لگائی ہوئی، آج میرا صفائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چھت پہ جا کے کھیل لو، یہاں گن نہیں مچانا۔ کتنی تیز آج میں مرغیوں کا اور چڑیوں کا کھانا بھی لائی ہوں، پہلے چڑیوں کا کھانا ڈال دیتے ہیں، یہاں رکھتی ہوں، یہاں تھوڑی سی سایہ ہے نا، تو یہ پانی جو ہے چلیں چڑیاں وہ کر لیں گی، اور میں ڈال دیتی ہوں تاکہ کھا لیں گی چڑیاں بھی۔ سلام کر دو ساروں کو، وہ تو چڑھ گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے، کہہ رہی ہے کہ کھانا کیوں دیر سے دیا ہے، 2 دن سے میں نہیں آئی نا، میں نے نہیں ڈالا کھانا۔ ہاں جی دے رہی ہوں، صبر۔ اچھا جی، آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ مرغیاں وغیرہ آپ لوگوں نے رکھی ہیں چھت پہ، تو یہ نہ رکھیں، بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، دمہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ مرغیاں ہماری ہیں، یہ صرف ہم صدقہ جاریہ کے طور پہ انہیں کھانا ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہانیہ کو میں نے بولا بھی تھا گن نہیں کرنا، لیکن ہانیہ نے اتنا ہی گن مچا دی ہے، مطلب گھر صاف تھا تو پھر بھی اس نے گندا ضرور کرنا تھا۔ ہاں کارنامے کیا کرو بس، دو منٹ بعد میرے لیے۔ بھنڈی آج فریش بھنڈی کاشف لے کے آئے تھے، سیزن کی پہلی بھنڈی ہے، اور میں نے کل کاٹ کے رکھی تھی لیکن بنائی نہیں تھی۔ آج میں بھنڈی کا سالن بناؤں گی۔ پہلا میں نے اس طرح سے بھونا، پیاز ٹماٹر تھوڑا کچا کچا رکھ کے نا، اس کے اندر میں نے نمک اور دھڑا مرچ اور سوکھا دھنیا اس طرح کی چیزیں ڈالی ہیں۔ زیادہ ہری مرچیں اچھی لگتی ہیں لیکن میرے بچے کھاتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے، اور اوپر سے پھر میں بھنڈی ڈال کے نا اس کو اچھے سے بھون لیں گے، وہ بھی میں اس میں پلٹا دوں، اور پھر تھوڑی دیر اس کو دم لگاؤں۔ بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں اس پاک ذات کا، اس رب کا، کیونکہ جو رب کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دشمن چاہے جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، جتنی بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں آپ کے سامنے، لیکن جو مضبوطی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوتی ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں اسے ہرا سکتا۔ میری مضبوطی میرے وہ سپورٹرز ہیں جنہوں نے ان 3 دنوں کے اندر اندر میری لاسٹ والی ویڈیو کے بعد جو میرے لیے انہوں نے سٹیپ اٹھائے، انہوں نے اپنے چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کی میرے لیے اور مجھے سینڈ کی کہ سدرا یہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کس چیز کی پریشانی لیتی ہیں، آپ 4 لوگوں کی وجہ سے یوٹیوب نہیں چھوڑیں گی، آپ کے بچوں کا مستقبل ہے۔ دوسرے بولنے والے تو بولتے ہیں، کوئی کسی کے منہ میں سے نوالا بھی چھین لیتا ہے، لیکن جب کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو کون سپورٹ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے منہ سے نوالا کھینچنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ لوگوں نے مجھے 2 دن میں جس طرح سے میرا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو گیا تھا وہ آپ لوگوں نے بحال کیا، آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری کامیابی ان سپورٹرز کی وجہ سے ہے جو مجھے سپورٹ کرتے آئے ہیں اور جو ابھی بھی کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی کسی کے لیے اتنا وقت نہیں نکالتا، لوگ میرے لیے ویڈیو بناتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس چیز پہ اپنے اوپر بہت فخر کرتی ہوں، میں فخر کے قابل ہوں، اس لیے کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے نا تو اس کے آڑے میں 4 ایسے لوگ جو وہ کرتے ہیں، وہ لوگ آ ہی جاتے ہیں، اور وہ آتے ہیں، وہ ضرور آتے ہیں، کیونکہ ان سے خود سٹرگل نہیں ہوتی، وہ خود کامیاب نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے، نہ ان سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو بلا وجہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، بس یوٹیوب پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اتنا اسٹرگل کیوں کر رہا ہے، یہ گرو کیوں کر رہا ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے محنت کیوں کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ان سسٹرز کا جو میرے لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہی ہیں، اور جن کو بنا کہے وہ لوگ میرے لیے اتنا کھڑے ہو جاتی ہیں، سٹینڈ لیتی ہیں۔ کچھ تو ایسی بھی ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آتی لیکن کھڑی ہو جاتی ہیں، ویڈیو بناتی ہیں میری سپورٹ میں، میری محبت میں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ یہ دیکھیں، یہ سب دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، چھوڑ دوں میں یوٹیوب، اتنی محبت، اتنا پیار آپ لوگوں نے مجھے اس ویڈیو پہ دیا، اس کے بعد میرے انسٹاگرام پہ، میرے واٹس ایپ نمبر پہ اتنا پیار، اتنی وائس میسیجز، کالز، اتنا کچھ کہ سدرا آپ یوٹیوب نہیں چھوڑیں گی۔ آپ نے چھوڑ دیا تو یہ لوگ آپ کے بچوں کا مستقبل نہیں بدل سکتے، مستقبل آپ نے بدلنا ہے۔ سدرا آپ کو یوٹیوب نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے بڑی محنت سے بنایا ہے سب کچھ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بہت محنت کی ہے، اور ان 4 لوگوں کی وجہ سے اگر میں یوٹیوب چھوڑ دوں گی تو میرے بچوں کا مستقبل یہ لوگ نہیں سنواریں گے، یہ تو منہ سے نوالے بھی چھین لیں گے۔ تو بہترین حل یہی تھا
لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. اور یہ دیکھیں ایسے ایسے کامنٹس، ایسے ایسے میسیجز جنہیں پڑھ کر میں اپنے اوپر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں آپ سب. آپ نے اپنی محبت دکھائی، ہمیشہ دکھائی. جب جب لوگوں نے مجھے ٹارگٹ کیا، جب جب لوگوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی، آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ اٹھایا. اور اٹھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. گرانے والے بہت ہوتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو تھامتا ہے تو اسے کوئی گرا نہیں سکتا. آنے والے وقتوں میں یہی چینل ہوگا اور سدرا ہوگی، اور میں دیکھوں گی آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ میری اسٹرینتھ ہے، یہ میری کامیابی ہے جو آج مجھے اتنا سپورٹ ملا. میرے واٹس ایپ نمبر پہ سب نے مجھے کامنٹس میسیجز کیے، سسٹر آپ کے 4 دن سے ولاگ نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے، کس وجہ سے نہیں آ رہے. لوگوں کی وجہ سے آپ ولاگ بنانا چھوڑ دیں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کیا کسی کو بھی کامیاب ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتے. ان سے خود کچھ نہیں ہوتا، اس لیے یہ لوگوں کے کامنٹس میں آ کے بکواس کرتے ہیں. ہمیشہ میں نے نا برے لوگوں کے کامنٹس پہ ریئیکٹ کیا. آج میں نے اپنے سارے پیار کرنے والے چاہنے والوں کے کامنٹس یہاں آپ کو مینشن کر دیے. یہ محبت ہے. جہاں 4 لوگ بکواس کرنے کے لیے ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس طرح سے محبت کرتے ہیں میرے سے. تو کیا ان کی خاطر میں ان پیار کرنے والے لوگوں کی خاطر بھی میں ویڈیو نہ بناؤں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میں بالکل محنت کروں گی اور آج سے انشاءاللہ بہت اچھی محنت کر کر اس چینل کو اور مزید کامیابی کی طرف لے کر جاؤں گی. یہ میرا اپنی بچیوں سے بھی وعدہ ہے، اور میری بچیوں کا چینل بھی انشاءاللہ ایسے ہی گرو کرے گا جیسے میرا کر رہا ہے. یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی. سدرا نے کبھی ہار نہیں مانی. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب عزت دینے پہ آتا ہے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا. ایک اور بات، جو بھی بیڈ کامنٹس کرتے ہیں سیدھا سیدھا میں بلاک کر دیتی ہوں یا پھر میں ریموو کر دیتی ہوں. آپ لوگ کتنا تھک جائیں گے کر کر کے، ہمت ہار جائیں گے لیکن مجھے ہرا نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، اور کامیابی کی ہی یہی بنیاد ہوتی ہے کہ جب آپ کے چینل پہ بیڈ کامنٹس آنا شروع ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ آپ کی کامیابی سے حسد کرنا شروع ہو گئے، آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہو. مجھے یہی کامنٹس آئے، سب لڑکیوں نے اپریشیٹ کیا. اس نے کہا سدرا یہ 4 کامنٹس کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہو، کامیابی کی یہ شروعات ہے، ابھی تو اور بھی آئیں گے ایسے کامنٹس، اور آئیں گے، تکلیف ہوگی، بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا، مڑور اٹھیں گے، لیکن کیا ہوگا، تھک جائیں گے، ہار جائیں گے. میں کر کے دکھاؤں گی، ہرا کے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو. آج میں جیت گئی ہوں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے. اجازت دیجیے پھر سے اچھے سے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ. ولاگ اچھا لگے نہ لگے، سدرا کے ولاگز ڈیلی آئیں گے. اللہ حافظ.